معاشرہ ایسا ہے کہ ہمیں باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا. انہوں نے جرگے میں لکھ کے لے لیا کہ آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے. اور لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو بولتے رہتے ہیں، لوگ کب چپ رہتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو میں دیکھتی تو شاید آج میں کسی کے گھر میں برتن مانج رہی ہوتی. میں مرد ہوں، میں مردوں کی طرح زندگی گزاری. جب میں بچوں کو رکھ رہی ہوں، میں کما سکتی ہوں، تو میں کیوں نہیں مردوں والے کام کر سکتی. میں اگر شادی کرتی بھی تو اگلا پتہ نہیں کیسا ہوتا، پھر وہ میری بچیوں کو رکھتا کرتا. اب میں دن رات ایک کیا، پر میری بچیاں خوش ہیں. ہمارے معاشرے میں عورت جب نکلتی ہے تو لوگوں اس کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ بس یہ کوئی اچھی عورت نہیں. بچے جو راستے میں بچے مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں اپنی ماں پہ فخر کرو. کاروباری خواتین کی مصنوعات کی تشہیر کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں F9 پارک میں ویک کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں چاروں صوبوں کی خواتین اپنی تیار کردہ اشیاء یا مصنوعات کی تشہیر کر رہی ہیں اور انہوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے بھی کروا رہی ہوں جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے، جو ہاتھ کی بنی ٹوپیاں، جولری اور دیگر اشیاء بنا رہی ہے. وہ کیسے بنا رہی ہے اور کس طرح سے بناتی ہے، آئیے آج وہ جانتے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ وہ باہمت خاتون موجود ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور وہ ہاتھ سے بنی ٹوپیاں اور جولری فروخت کرنے کے لیے اسلام آباد ویک کیمپ میں پہنچی ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کب سے آپ بنا رہی ہیں؟ میرا نام نسرین آفتاب ہے اور میں پشاور سے تعلق ہے. ویسے تو ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ گاؤں سے تھے، پر اب ہم شہر میں رہ رہے ہیں. اور پھر بھی ہم کیونکہ KPK سے ہیں تو ہمارے بہت معاشرہ ایسا ہے کہ ہمیں باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا. پر اس کے باوجود کیونکہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد 4 بچوں کا سارا دارمدار مجھ پہ تھا اور گھر سب کچھ میں نے دیکھنا تھا، تو میں نے ہمت کی، میں نکلی. اور بہت ساری یہ جیسے ٹوپیاں ہیں، جیسے ہینڈ میڈ یہ پرس ہیں، وہ گلاسز ہیں، اور ہماری جو افغانی جولری ہے، مختلف چیزیں یہ میں خود بناتی ہوں اور اپنی فیملی کو خود سپورٹ کرتی ہوں. کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں کسی ایک دن کوئی دے گا، 2 دن دے گا، آخر مجھے خود ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں خود ہی کر رہی ہوں. اور شروع میں تو یہ تھا کہ بھائی بھی خفا، بہن بھی خفا، پر اب جب ان کو سمجھ پڑ گئے کہ نہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، حق حلال کی مزدوری ہے اور ہم میں ایک ٹیلنٹ ہے تو ہم آگے کیوں نہ آئیں. اور اسی وجہ سے میں 2 بچیوں کی شادی کر چکی ہوں. خیر سے اب میرا چھوٹا ایک بیٹا ہے جو 7th میں پڑھ رہا ہے اور ایک بچی رہ گئی ہے جن کو میں ایجوکیشن بھی دلوا رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہوں. تو بس یہی میری وہ ہے. پر اسٹرگل میں مجھے 11 سال لگ گئے اور تقریباً میں 100 سے اب ایگزیبیشن کر چکی ہوں. اب جیسے اسلام آباد میں ہمیں فری آف کاسٹ ملا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں صرف TADA بھی یہ دے رہے ہیں. تو اگر اس طرح کے ایونٹ ہوں تو بہت فائدہ ہے، کیونکہ ہم جب پرائیویٹ کرتے ہیں تو ہم اسٹال چارجز، TADA یہ چیزیں جب ہم دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. بس اتنا بچتا ہے کہ جس پہ ہم جا کے گھر کا رینٹ یا گھر کے اخراجات دیتے ہیں. اچھا، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے ہسبینڈ کی وفات کو؟ تقریباً 11 سال، 11واں سال ہے. 10 سال ہو گئے اور 11 سال. بڑی بچی 13 سال کی تھی اور بیٹا 3 سال کا تھا. جب وہ فوت ہوئے اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ نے سوچا ہوگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو یہ کام جو آپ کر رہی ہیں، جو چیزیں بنا رہی ہیں، تو یہ پہلے سے آپ کو آتی تھی یا یہ آپ نے بعد میں سیکھی ہیں؟ کچھ تھوڑا بہت تھا، کچھ گاڈ گفٹڈ تھا، کچھ سیکھا، کچھ دوسروں کو دیکھ کے، کچھ نیٹ پہ. آج کل تو بہت چیزیں ہیں، تو بس اس طرح ہی کیا. تو جب انسان کچھ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں، اور اس طرح ہم نے بھی ہمت کر کے آئے، سمندر میں کودے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آج ہم لوگ کافی کامیاب ہیں. کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی سپورٹ نہیں ہے، کسی کے آگے محتاج نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں. تو ضروری نہیں ہے. میں اپنی ساری بچیوں کو اور ساری عورتوں کو جو گھروں میں بیٹھ کے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں، وہ نہیں، ہمت کریں، نکلیں. میں ایک مثال ہوں. میں پورا پاکستان پھرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے. مجھے کبھی ایسا رسپانس نہیں ملا کہ لوگوں نے مجھے غلط نظر سے یا بری نظر سے دیکھا. ہم محنت کش ہیں، ہمیں محنت کا صلہ ملتا ہے. آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جہاں خواتین کو باہر نکلنا یا اس طرح سے کام کرنے کی اجازت دینا بہت مشکل ہے. تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص کر اپنی فیملی میں کن نے آپ کی مخالفت کی یا کس نے سپورٹ کیا؟ دیکھیں، سسرال میں تو یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم چلی گئی تو پھر اپنے بچوں کا بوجھ تم خود، ہم تمہارے ہر ذمہ داری سے
बस हम बरी हो गए। मैंने कहा ठीक है। जब मैं आई, ज़ाहिर है बहन थी, वो घर में रहने वाली बंदी, वो डर रही थी कि तुम कैसे एक शॉप पे जाओगी, किस तरह एग्जीबिशन करोगी, मर्दों में उठ। पर मेरे भाई, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा जाओ, अगर वो भाई तुम्हें परमिशन दे दे फिर तुम आना। फिर मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा ठीक है, औरतें पार्लर करती हैं, तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। फिर जब बच्चियों की शादी की तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से फिर दामाद भी अच्छे मिले। फिर उनको मैंने कहा, क्योंकि मैं वुमेन चैम्बर में भी हूँ, उसमें भी खैर से एग्जेक्टिव रही, 4 अवार्ड जीते, बहुत अच्छी पोजीशन उसमें भी रही। तो मैंने उनको कहा कि देखो हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं, कभी कहाँ तो मेरी पिक्चर भी आ जाए, आप लोग बुरा न मनाना। अब भी तो तब जाके मैं आज बहुत इस चीज़ पे खुश हूँ, क्योंकि कहते हैं औरत को, मर्द को बनाने के लिए औरत का हाथ होता है, पर मैं ये कहती हूँ कि औरत को आगे आने के लिए मर्द का हाथ और मर्द की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और मुझे है। और मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे कोऑपरेटिव लोग दिए जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद दी, और बस उनकी भी मुझे सपोर्ट थी, और कुछ मैं ख़ुद भी, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। तो आज मेरे बच्चे हर अच्छी पढ़ भी रहे हैं, अच्छी जगह भी उनको मिली हैं, सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ मेरी हिम्मत और उससे, और मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ आगे आएँ। अच्छा, आपके ससुराल में से किस किस ने आपको सपोर्ट किया? ससुराल वाले तो आपको मैंने कहा गांव के थे, तो उन्होंने तो बस बात ही ख़त्म कर दी कि एक बार तुम चली गई, क्योंकि वहाँ तो कोई काम नहीं था, ना बिज़नेस हो सकता। उन्होंने कहा एक बार तुम हमसे चली गई, उसके बाद हम तुम्हारी, बस हमारे लिए तुम लोग मर गए। जिरगा बैठा और उन्होंने हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। और इस बात को 11वां साल है, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सब अल्लाह ताला कर रहे हैं। हिम्मत मेरी है और बाकी मदद अल्लाह की है। यानी कि आप अपने हस्बैंड की वफ़ात के बाद अपने मेके में रह रही हैं? नहीं, मेरा अपना घर है, और मैं अब बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। पिछले 11 साल से मैं किसी के साथ नहीं रह रही, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने तरीके से पालना चाहती हूँ, अपने तरीके से रखना। तो मैंने किसी भाई बहन के साथ भी रहना नहीं कबूल किया, मैं अकेली हूँ। अकेले रहना एक औरत के लिए वो भी एक चैलेंज होता है, तो तब आपके फैमिली में ने बातें की कि अकेली औरत रह रही है, बच्चियों को साथ लेके रह रही है, या इस तरह का कुछ हुआ? अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, बस शायद कुछ पाबंदियाँ ख़ुद पे लगाईं कि मग़रिब के बाद बाहर नहीं निकलना, फिर अगर निकलना है तो छोटे बेटे को लेके। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस गली में रहे वहाँ लोगों को पता चल गया कि ये औरत ऐसी नहीं। तो मेरी बच्चियों के भी रिश्ते बहुत अच्छे घरानों में हुए, इसीलिए हुए कि ज़ाहिर है उन्होंने मालूमात की होगी, अता पता किया होगा, सबको यही पता चला कि एक अच्छी बंदी है। तो मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा रास्ते में चलते हुए। एज मेरी कम है और मैं अपनी एज से बढ़ के, इसीलिए छोटे मर्द को, हर किसी को बेटा भाई इस तरह बुलाया, क्योंकि हमें पता है हमारे मुआशरे में औरत जब निकलती है तो लोगों उसके बारे में यही सोचते हैं कि बस ये कोई अच्छी औरत नहीं है। पर मैं इस चीज़ की मिसाल हूँ, मुझे आज तक किसी मर्द ने, हर मर्द ने बहुत रिस्पेक्ट दी है। किसी ने माँ कहा, किसी ने बहन कहा, किसी ने बेटी कहा। तो हम लोग ख़ुद ही इस मुआशरे को बदलेंगे। हम जब ये कहते हैं ना कि औरत नहीं निकल सकती या औरत निकलती है ख़तरात है, नहीं। मैं इस चीज़ की, मैं कोयटा, हब, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में भी गई हूँ, मैं मुल्तान गई हूँ, फैसलाबाद, कोहाट, बन्नू, यहाँ तक वाकैंड और लिल्ला इंटरचेंज ऐसी पहाड़ी इलाके में। पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, मुझे कभी भी मुश्किलात आती हैं, कहीं पे बंदे को गाड़ी नहीं मिलती, कभी क्या रात को मैं 2 बजे भी आती हूँ। अब पहले मेरी बहन कहती थी मत जाओ तुम, ये होगा वो, अब वो मुझसे सिर्फ पूछते हैं आजकल तुम जा रही हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मैं इस 2 महीनों में कम से कम मैंने 5-6 इवेंट किए हैं, और अब उनको नहीं मसला लगता, क्योंकि अब उनको समझ पड़ गई है कि ये ख़ुद की हिफाजत भी कर सकती है और बिल्कुल ठीक ठाक सेफ़ रहेगी। तो बस यही बात है। और माशाल्लाह मेरी बच्चियों के ससुराल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इसी तरह अभी नया, अभी बच्ची का रिश्ता नहीं, उनको पता है मैं एग्जीबिशन पे आई हूँ, पर उन्होंने इस चीज़ पे भी माइंड नहीं करते। तो अब वक्त भी बदल गया, लोग भी बदल गए, हमें भी बदलना चाहिए, क्योंकि हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे। जैसे जैसे आपने शुरू में स्टार्ट किया था, आप 11 साल गुजार चुकी हैं, तो शुरू में तो डेफिनेटली मतलब आप लोगों की बातों से डिसहार्ट बंदा होता है कि ये क्या है, किस तरह से है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो ससुराल वालों की मुखालफत, फिर आपके मुआशरे में जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनकी मुखालफत, तो उनको कैसे आप फेस करती थी? देखें, सबसे पहले मेरी अपनी बहन, मैंने शॉप ओपन की, अब पार्लर था तो मेरा इरादा था मैंने बुटीक खोला। मेरी पहले बहन ने कहा अच्छा अब तुम दुकान पे बैठोगी, वो बुटीक को उन्होंने दुकान बनाया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैंने कहा कोई आ जाएगा मर्द, तुम क्या क्यों आएगा मर्द, मैं नहीं। पर ये था
کہ ابھی بھی دوبارہ ابھی میں نے شاپ اوپن کی تو وہ عورتیں آتی ہیں، پہلے پورا انٹرویو لیں گی، تم کیوں کر رہی ہو، تمہارا شوہر نہیں ہے، اچھا تمہارا بیٹا چھوٹا ہے، پھر دعائیں دیتی چلی جاتی ہیں، کچھ لیتی ہیں نہیں لیتی. اسی وجہ سے میں نے شاپ کی جگہ ایگزیبیشن، کیونکہ ایگزیبیشن میں ہم لوگ سامنے بیٹھے ہیں، ساری عورتیں ہوتی ہیں، تو یہاں ہمیں مسائل نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اب میں کافی بہتر، پر شروع میں آج سے خود سوچے 10 سال پہلے جب میں نے یہ قدم اٹھایا تھا تب تو بہت مشکل تھا. تب تو میری اپنی سگی بہن مجھے اس چیز پہ ڈانٹ رہی تھی، میرے اور فیملی والے کہ اچھا بہنوئی کے خفا ہو رہے تھے کہ تم کیسے اکیلے جاؤ گی، کیسے سفر کرو گی، کراچی کیسے جاؤ گی، لاہور کیسے. اب ہو رہا ہے، اب اللہ کا فضل. آپ کبھی ایسا خیال نہیں آیا، جیسا کبھی جواب نہیں دیا کہ ایک مرد جا سکتا تو ایک عورت اکیلی کیوں نہیں جا سکتی یا اکیلی رہ کیوں نہیں سکتی؟ تو یہی تو میں اس چیز کی مثال ہوں نا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ یہ بھی چھوڑیں، میری بچیاں رات کو میں 12 بجے بھی بچیوں کو لے کے چلی جاتی ہوں تو مجھے کوئی کہتا ہے، میں کہتی ہوں کیوں، میں مرد ہوں، میں مردوں کی طرح زندگی گزاری. جب میں بچوں کو رکھ رہی ہوں، میں کما سکتی ہوں، تو میں کیوں نہیں مردوں والے کام کر سکتی. میں مرد ہی ہوں، میں خود کو اس طرح مرد نہیں، پر ہم مردوں والی زندگی رہتے ہیں تو ہم خود کو مرد سمجھیں گے، تبھی ہمیں مرد سے ڈر نہیں لگے گا. تو یہ آپ کون کون سی چیزیں بناتی ہیں؟ میں ٹوپی بھی بنا لیتی ہوں، موتیوں والے پرس بھی بنا لیتی ہوں. ہماری افغانی جویلری میں ماتھا پٹی آتی ہے، لاکٹس آتے ہیں، ہار آتے ہیں. اچھا میں نے جیل کینڈل میں بھی ٹرائی، میں بہت کچھ یہ ہمارے ابھی پاؤچز بن رہے ہیں، میں پاؤچز میں بھی ٹرائی کی ہے. میں ہر وہ چیز بناتی ہوں جو ایک عورت گھر میں بیٹھ کے آسانی سے بہت کم لاگت میں بناتی ہے، اور پھر ایگزیبیشن پہ آ کے بہت اچھے طریقے سے اس کو سیل کر کے اپنے گھر کو چلا سکتی ہے. تو یہ سارا سامان وغیرہ آپ کہاں سے پرچیز کرتی ہیں؟ دیکھیں ہول سیل مارکیٹس ہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے ہر جگہ سے. میں جب جیسے کراچی جاتی ہوں تو وہاں پہ جو چیز سستی ہے میں وہاں سے اٹھا لیتی ہوں. ہم ہینڈ میڈ بھی لیتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر کسی کو ہینڈ میڈ پسند بھی نہیں آتا. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ خیر سے 4 بچے ہیں میرے، 3 بیٹیاں اور بیٹا ہے، چھوٹا ہے 7th میں پڑھتا ہے. اور بڑی بچی کی شادی کر دی، دوسری کی بھی کر دی. ابھی ایک بچی ہے جس نے میٹرک کیا، اور اب اس کی انشاءاللہ بس وہ رہ گئی ہے. تو بچوں کی تعلیم سے لے کے شادی تک سارا سب کچھ آپ نے اکیلے کیا؟ تقریباً باقی سب کچھ تو اکیلے کرتی ہوں. شادی میں یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر ریلیٹیو آ جاتے ہیں، تھوڑی بہت ان کی سپورٹ ہوتی ہے، پر مین جو اخراجات ہوتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں خود ہی کرتی ہوں. اس کے لیے میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں نہ ہاتھ پھیلایا ہے، نہ میں نے. بلکہ بچے جو راستے میں بچے مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں اپنی ماں پہ فخر کرو. کیوں کہ یہ میں نے تمہارے لیے ایسا راستہ چنا ہے، تو کل کے دن تم بھی محنت کرو گے. ہاں میں چاہتی تو میں آج تمہیں لے کے زمین پہ بیٹھ بھی سکتی تھی. تو وہ مجھ پہ میری اولاد بھی فخر کرتی ہے، اور میرا اب ہر بندہ جس کو میں کہتی ہوں تو اگلا کہتا ہے واقعی تم فخر کے قابل ہو. تو اس وقت مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. میں خواتین کے لیے ایک زندہ مثال ہوں کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے. میرے جیسی عورت، جو میری ایجوکیشن بھی زیادہ نہیں تھی، میں نے صرف 2nd ایئر کے پیپر دیے تھے اور میری شادی ہو گئی. میری ایج بھی کم تھی وہ بھی، اور میری بڑی بچی صرف 13 سال کی تھی، بیٹا 3 سال کا. اور میں ان کو لے کے صرف تھوڑا سا سامان لے کے میں پشاور آئی، اپنا گاؤں سسرال چھوڑ کے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج دیکھ لے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہی. میرے بچے ماشاءاللہ بہت اچھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ڈریسنگ خراب ہے. وہ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل، تمیز، ادب، تعلیم جو میں دے سکتی تھی میں نے دیا. جب میں کر سکتی ہوں تو اور عورتیں کیوں نہیں کر سکتی. آپ کے شوہر کی موت جو ہے وہ طبعی تھی یا کوئی حادثہ ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور بڑی، آپ کو میں نے کہا نا، اس وقت بہت ینگ ایج تھی ان کی بھی اور میری بھی. پر ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے ہی سب سنبھالنا پڑا. اور آپ کو میں نے کہا نا کہ ساری بات یہی ہوتی ہے، ہمت کی ہوتی ہے. اگر ہمت کرو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اور لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو بولتے رہتے ہیں، لوگ کب چپ رہتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو میں دیکھتی تو شاید آج میں کسی کے گھر میں برتن مانج رہی ہوتی، اور نہ میری رسپیکٹ ہوتی نہ میری اولاد کی. آج میں اگلے کو کہتی ہوں میں کماتی ہوں، اگلا مجھے کہتا ہے ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں. پھر میں یہی عورت ہوتی، کما رہی ہوتی، رات دن برتن دھو رہی ہوتی، پر کوئی عزت ہماری نہ ہوتی. پٹھانوں میں جرگہ سسٹم ہے، انہوں نے جرگے میں لکھ کے لے لیا کہ آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے. اور تو میں بھی خوش ہوں، اور انہوں نے کبھی مڑ کے پوچھا بھی نہیں ہے. دوسری شادی نہیں کی؟ دیکھیں اگر میں ایک اپنی شادی کی قربانی دے کے اپنے 4 بچوں کی زندگی بنا لی تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کام ہے. میں اگر شادی کرتی بھی تو اگلا پتہ نہیں کیسا ہوتا، پھر وہ میری بچیوں کو رکھتا کرتا. اب میں دن رات ایک کیا، پر میری بچیاں خوش ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی گھروں میں آباد ہیں. اور بیٹا بھی 7 میں پڑھتا ہے، میٹرک تک چلا جائے تو پھر 2nd ٹائم میں وہ بھی میرے ساتھ دے گا.
اور ابھی بھی وہ کرتا ہے. ابھی بھی وہ میرے ساتھ بیٹھ کے جولری بناتا ہے. وہ تو باقاعدہ وہ ہکس لگانا اور سارا کچھ وہ بناتا ہے. دوسری جولری بھی میرے ساتھ وہ بناتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمت دے اور سب عورتوں کو کرنا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور واقعی مجھے اتنا رونا آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور میں کیسے کروں گی، کیونکہ پر عورت اندر سے تھوڑا سا کمزور ہے. ہم بے شک مرد بنے پر ہم مرد ہیں تو نہیں نا. وہ شدید ترین گھنٹے تھے جو میں نے گزارے، اور آج بھی وہ رات میں یاد کرتی ہوں تو میں کام جاتی ہوں کہ میں بالکل روڈ پہ تنہا کھڑی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سنسان روڈ تھا وہ. جی ناظرین، لوگ کبھی بھی باتیں کرنا نہیں چھوڑتے. اگر آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کریں گے تو کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. نسرین بی بی ایک ایسی ہی بہمت خاتون ہے. اگر وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتی تو آج کبھی بھی اس مقام پر نہ ہوتی. کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ رقیہ نعیم، اوصاف ڈیجیٹل، اسلام آباد.